میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 2026 کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ نیا سال ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور نئے سال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اس پر ہمیں کیا غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس بارے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گی۔ دیکھیں، نیا سال شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نیا سال ہے، یہ پرانا سال ختم ہو گیا، نیا سال آنے والا ہے، اس پر جشن منائیں، خوشیاں منائیں، یہ کریں وہ کریں۔ شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، قرآن سنت کے اندر یہ چیز نہیں۔ انسان کے بلوغت سے لے کر موت تک جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، یہ سارا کا سارا ایک ہی وقت ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ ہر ایک انسان دنیا کے اندر آتا ہے اپنا مقررہ وقت لے کر۔ کوئی آتا ہے فوراً دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کتنے بچوں کے جنازے آپ نے پڑھے ہوں گے، پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا اللہ رب العزت نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہر طرح کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ امتحان بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ صرف ہم غریبوں کے لیے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب ترین بندوں سے بھی ایسے امتحان لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آپ سے بھی امتحان لیا گیا۔ آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی لے لی۔ آپ کے جتنے بھی صاحبزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ سارے کے سارے مختلف روایات کے مطابق کوئی کہتا ہے 3 تھے، کوئی کہتا ہے 4 تھے، کوئی کہتا ہے 5 تھے، کوئی ایک بھی بلوغت تک نہیں پہنچا۔ سب سے زیادہ عمر آپ کے صاحبزادوں میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہ 15 یا 18 مہینوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 15-18 مہینے کیا عمر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یعنی ایک باپ جس کے پہلے 2 یا 3 بچپن میں صاحبزادے مر چکے ہوں، اور مشرکین مکہ تانا بھی دے رہے ہوں کہ مشرکین مکہ آپس میں جب ملتے تھے نا، بات چیت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا محمد، یہ تو اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے بھی صحیح تو وہ فوت ہو گئی ہے، یا ہوتی ہے فوت ہو جاتی ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو تانا دیا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، حبیب خدا ہیں، لیکن چاہتے بھی تھے میری اولاد ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بالکل گم سم بیٹھی ہوئی تھی، پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا عائشہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ تعلق تھا، آپ کی بہت سی محبوب بیوی تھی۔ تو عائشہ کیا ہوا؟ اما عائشہ وہ خاتون ہیں کہ جب ان کا رشتہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اما عائشہ کی تصویر لے کے آئے تھے ریشمی غلاف کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ یعنی اللہ کی پسند تھی کہ اما عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، اللہ کی پسند تھی۔ اس کے باوجود بھی پریشان بیٹھی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہے، دل کرتا ہے ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے، ہم سے ساتھ کھیلتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ، یہ اولاد اللہ کا امتحان ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ اولاد میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر نہ دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے، اسی وقت اولاد ہو جاتی۔ تو یہ امتحانات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں سے بھی لیتے ہیں، محبوب ترین بندیوں سے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ اب اس میں مختلف قسم کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ آج ہم سب کو ایک مغالطہ لگا ہوا ہے، غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ میری جو زندگی گزر رہی ہے نا بہت اچھی گزر رہی ہے، بہت پیارا وقت گزر رہا ہے۔ یہ وہ مغالطہ ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جس کے اندر مجھے آپ کو شیطان نے رکھا ہوا ہے، جو کہتا ہے نا میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، بڑی بہترین قسم کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔
یہ دھوکہ کھلتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے اور روح نکال کے چلا جاتا ہے، اس وقت کھلتا ہے۔ وہ ہم تو کس طرح کی سوچ میں زندگی گزار رہے تھے، اور کتنا بڑا ہم نے نقصان اٹھا لیا، کتنا بڑا ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وقت دیا ہے، وقت کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وقت کے بارے میں قسم بھی کھائی ہے۔ قسم والعصر، قسم ہے مجھے وقت کی، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے عصر کی۔ عصر کے اندر مختلف تفاسیر ہیں، ان میں ایک مطلب وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ سب سے قیمتی چیز اللہ کو کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ چیز جو قیمتی ہے نا وہ ہدایت ہے۔ اللہ کے خزانوں میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین انسان ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، رہنے کے لیے نہ بستر ہے، نہ چھت ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے، ہدایت والی روشنی ہے، وہ دنیا کا قیمتی ترین انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں قیمت انسان کی وہ ایمان سے لگتی ہے، مال و دولت سے، بنگلوں سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے، بینک بیلنس سے، اسٹیٹس سے، قوم سے، خاندان سے، عہدوں سے نہیں لگتی ہے۔ ایمان سے قیمت لگتی ہے، اعمال سے قیمت لگتی ہے۔ وگرنہ فرعون بھی بہت بڑا آدمی تھا دنیا کا، قارون بھی بہت بڑا مالدار تھا۔ ہمارے گھروں میں تو تولوں کے حساب سے سونا ہوتا ہے، 1 تولہ 2 تولہ رتی کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے پاس منوں ٹنوں کے حساب سے سونا تھا، منوں ٹنوں کے حساب سے قارون کے پاس۔ اس کے تو کرسیاں بھی سونے کی ہیں، اس کے جو جس سواری پہ بیٹھا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں گدھا گاڑی ہوتا ہے تو گدھے کے اوپر بھی سونے کا لباس پہنایا جاتا تھا، اس کے پیچھے جو بیٹھنے والی چیز ہوتی تھی وہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی تھی، آج بھی موجود ہے۔ مصر میں جائیں، میوزیم میں دیکھیں، فرعون کے استعمال والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا پلنگ بھی سونے کا، اس کی کرسی بھی سونے کی، اس کی کنگھی بھی سونے کی، ہر چیز سونے کی ہے، جوتے بھی سونے کے، اتنا زیادہ سونا، لیکن ناکام اور نامراد ہوا، ذلیل و خوار ہوا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، کہ اللہ کے یہاں یہ چیز چلتی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان چلتا ہے، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ فوج ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اشارہ کرتے ہیں، پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں تو پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، سمندر پہ لاٹھی مارتے ہیں، سمندر بھی بات مانتا ہے، راستے دے دیتا ہے، جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں، دھوپ بھی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ہدایت۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ علماء فرماتے ہیں وقت ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ نے ہر بندے کو 2 نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر بندہ دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے، گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس اتنی بڑی 2 نعمتیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے یہ حدیث صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کو اپنا سب کچھ بیچ کے، گھر بھی بیچ کے، سامان بھی بیچ کے، جو بھی زمین تھی سارا کچھ بیچ کے باہر ملک میں بھیج دیا کہ یہاں اس کا کوئی کاروبار لگ جائے، کوئی نوکری والا بن جائے، جس طرح ہمارے یہاں بھیجتے ہیں باہر ملکوں میں۔ تو وہ بوڑھی تھی، اکیلی تھی، اور کوئی نہیں تھا اس کا دیکھ بھال کرنے والا سوائے اس بیٹے کی جس کو باہر بھیج دیا۔ اب وہ باہر گیا، قسمت اچھی تھی، اچھا کام لگ گیا اس کا، بڑی اس کی اچھی تنخواہ ہو گئی۔ اب وہ ایک لفافے کے اندر نا وہاں کی جو کرنسی تھی، ڈالر، ریال، وہ بھر کے اپنی والدہ کے پاس بھیج دیتا ہے کہ میری والدہ اس کو استعمال کرے گی، اچھی زندگی گزرے گی۔ اب والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ریال اس نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہیں، ڈالر دیکھی نہیں ہے۔ وہ جب وہ ڈاک اس کے پاس پہنچتی تو دیکھتی کہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تو ان کو چوم کے رکھتی کہ میرے بیٹے نے کچھ خط بھیجا ہے، وہ چوم کے اس کو ویسے ہی رکھ دیتا، نہ اس کو استعمال کیا، کچھ نہ کھایا نہ پیا، ویسے ہی سسک کے اس کی زندگی گزر گئی۔ بعد میں جب وہ فوت ہو گئی، بیٹا آیا، اس نے سنبھالا تو گھر الماری بھری ہوئی ہے ڈالروں سے، استعمال کیوں نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مانگ کے گزارا کر کے زندگی گزار کے چلی گئی، اتنی بڑی نعمت۔ تو اس سے یہ واقعہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اور ہم ویسے ہی فضول ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں ہر آدمی گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ صحت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے نا، تندرستی دی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس تندرستی کو، صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ آپ ہسپتالوں کے چکر لگایا کریں، کبھی میاں والی میں، کبھی راولپنڈی میں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جائے، لوگوں کی زندگی سسک کے گزر رہی ہے، رو کے گزر رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں اللہ صحت دے دے۔ بہت کچھ ہے، صحت نہیں ہے نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحت کو غنیمت جانیں،
دوسری نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کون سی ہے؟ صحت کے بعد الفراغ، فراغت، فرصت، وقت. کسی کو اللہ نے وقت دیا ہے نا، وقت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اور ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو، ان میں سے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشغولی سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، فرصت ہے، اس کو غنیمت سمجھو. ایسا نہ ہو کہ آپ پھر ایسے آپ کے اوپر مسائل آ پڑے کہ آپ کے پاس سر کھشانے کا بھی ٹائم نہیں ہو، پھر تلاش کریں، پھر بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ کاش جب وقت تھا تو کچھ کر لیتے. جس طرح آج بوڑھے کہتے ہیں کہ جوانی میں ہم نے بس رہ گئے، کچھ بھی نہیں کیا، اب ہوتا نہیں ہے، یہ بس سسک کے پھر زندگی گزرتی. تو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے ان میں سے ایک چیز وقت ہے. مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام کے تمام بنی آدم ایک میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ میدان کس چیز کا ہوگا وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. مٹی کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، لوہے کا ہوگا. میدان محشر اللہ کی علم میں ہے، کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، چاند ستارے سورج یہ سارا نظام درم برہم ہو جائے گا. تو سارے بنی آدم ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ میدان اس کے اندر اللہ رب العزت ایک کشش رکھ دیں گے، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میدان کے اندر بھی ایسی کشش رکھیں گے، کشش ثقل، کہ وہ ہر آدمی کے پاؤں کو پکڑ لے گا. اب آدمی اس سے چھڑا نہیں سکے گا اپنے آپ کو، جکڑا جائے گا، بیڑیاں جیسے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے، 4 سوالوں کے جواب، اس وقت تک زمین اس کو چھوڑے گی نہیں، جکڑا رہے گا وہاں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تجھے وقت دیا تھا دنیا کے اندر، وقت کو کیسے استعمال کیا؟ وقت دیا تھا، کیسے استعمال کیا؟ تو قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال ہے. تو وقت بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ہم سے جو یہ سال گزر چکا ہے نا، اس کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، وقت کو ہم نے ضائع کیا گھنٹوں. آج کل نوجوان نسل گیموں کے اندر لگی ہوئی ہے، فضول گپ شپ کے اندر لگی ہوئی ہے، کبھی سیاسی بحث مباحثے، کبھی ویسے گپ شپ، اور اتنا گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی. نئی سی نئی چیز کے اندر وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے ہم نے مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں. ٹائم پاس، میں نے رمضان کے اندر ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روزہ گزارنے کے لیے گیمیں شروع کر دیتے ہیں کہ یار ٹائم پاس ہو جائے، روزہ رکھا ہوا ہے، اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا. کبھی لوڈو شروع کر دی، کبھی کیا گیم شروع کر دی، کبھی کیا گیم شروع کر دی. تو ہم نے مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں وقت کو گزارنے کے لیے. یہ نہیں پتا کہ فرشتہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، اور ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. ہاں، یہ جمعہ آئے گا قیامت کے دن، جمعہ کھل جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے سامنے صبح سے لے کر شام تک یہ 24 گھنٹے ہیں، یہ بتائے گا اس 24 گھنٹے کے اندر میں نے، اس نے، فلاں نے یہ کام کی. ہفتہ آئے گا ہماری زندگی میں، جتنے ہفتے آئے، جتنی اتواریں آئیں، جتنی سومواریں ہیں، جتنی منگل بدھ جمعراتیں آئیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. اور اس وقت زبان پر مہر لگ جائے گی. سورہ یاسین کے اندر ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آج دنیا کے اندر زبان کے اندر صرف بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، حالانکہ یہ بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ہاتھ، لیکن یہ نہیں بول سکتا، پاؤں نہیں بول سکتے، سر نہیں بول سکتا، صرف زبان بولتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کو بولنے کی اجازت دی ہے. قیامت کے دن اسی کے اوپر تالا لگ جائے گا، باقی پورے جسم کو بولنے کا حکم ہو جائے گا. سر بھی بولے گا، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک روح بولے گا. یا اللہ، اس بندے نے یہ جو مجھے تو نے ہاتھ دیا تھا نا، اس ہاتھ سے یہ کام کیے. یہ جو پاؤں بولے گا کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ جو فلاں محفل میں چل کے گیا تھا. تو یہ قیامت کے دن جسم کا ایک ایک عضو یا میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا. انسان اس سے پھر بولے گا، 24ویں بارے میں ہے کہ اے بدبختو، یہ تو میں جو گناہ کیا کرتا تھا نا، وہ تو تمہاری لذت کے لیے کیا کرتا تھا تاکہ تمہیں مزہ آئے. گناہ کے اندر ایک مزہ، ایک قسم کا مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے. تو وہ کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، یہ تو میں تمہاری لذت کے لیے یہ کیا کرتا تھا. تو وہ یہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ جو کچھ حقیقت ہے وہی بیان کرنا ہے، چاہے دنیا کے اندر ہمارے مزے کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن آج اللہ کا حکم ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ہر ایک چیز انسان کے بارے میں گواہی دے گی. تو میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے. گزشتہ سال میں ہم سے جو وقت ضائع ہوا، جو ہم بہت زیادہ کمی کوتاہی کی، فضولیات میں ٹائم گزارا، گھنٹوں گزار دیے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں خوب توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات تواب ہے، رحیم ہے،
استغفار صرف دل سے ایک مرتبہ انسان استغفار کرتا ہے، اتنی بڑی پاور رکھتا ہے استغفار کہ انسان کی 70 سال کی گناہوں سے لتڑی ہوئی زندگی کو صاف شفاف کر دیتا ہے۔ دل سے صرف ایک دفعہ نکلتی ہے نا، نکلتی ہے، یا اللہ بہت گناہ کیے، یا اللہ بہت گناہ کیے، اللہ دل سے میں سارے گناہوں پر توبہ طائب ہوتا ہوں، یا اللہ معاف فرما، تو 100 سال کی زندگی ہو، 1000 سال کی زندگی ہو، وہ ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آیا۔ تو استغفار کریں، اور جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں آگے رکھا ہوا ہے اس پر ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ وہ وقت ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کو وہ اچھے کاموں میں استعمال کریں گے، دین کے کاموں میں استعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ سارے کے سارے ساتھی نیت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت